اگر ہم اہل البیت کی معرفت حاصل کر سکیں، اہل البیت کی معرفت. دیکھیے میں ذاکر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو خطیب بھی نہیں سمجھتا، میں چند ایسی باتیں آپ سے کر کے جانا چاہ رہا ہوں جن کا تعلق اہل البیت کی مجموعی زندگی کے ہدف سے ہے کہ وہ کیوں آئے. ہم ہندو تو نہیں آئے کہ کوئی بت بنا کے اس کے سامنے پوجنا شروع کر دیں اور یہ نہ پتا ہو کہ ہم کیوں پوج رہے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کے وہ پیروکار بھی نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بنا کر پوجتا ہے اور جھکتا ہے. ہمیں محمد و آل محمد کے بت بنا کر پوجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر کے اس مقام پر جہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑا ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی عطر کی دکان میں جاتے ہیں، عطر فروش کی دکان میں 15 منٹ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، اگر 15 منٹ کے بعد آپ باہر نکلیں، آپ نے عطر خریدا نہیں ہے، کچھ دیر بیٹھے ہیں، جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے قریب سے گزرنے والا فوراً آپ کی خوشبو محسوس کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صرف 15 منٹ اس عطر فروش کی دکان میں بیٹھے ہیں. جب آپ 15 منٹ کسی عطر فروش کی دکان میں بیٹھنے کے بعد اپنے وجود کو اس دکان میں موجود عطر کی خوشبو سے معطر دیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنی زندگی اہل البیت سے جڑ کر گزاریں، اہل البیت کے قدموں کو پکڑ کر گزاریں، اہل البیت کے دامن سے وابستہ ہو کر گزاریں، جہاں اہل البیت کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر ٹائم گزاریں، جن سے اہل البیت نے حکم دیا ان سے دوستی کر کے گزاریں، جن سے اہل البیت نے حکم دیا ان سے دشمنی کر کے گزاریں. یعنی ہماری زندگی بھی اہل البیت کے لیے ہو، ہماری موت بھی اہل البیت کے لیے ہو، تو پھر اس عطر فروش کی نسبت بہت زیادہ خوشبو ہمارے پورے وجود سے آنی چاہیے اور یہ خوشبو اہل البیت کی خوشبو ہوگی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اہل البیت علیہ السلام میں نبی کریم سے لے کر امام عصر تک یہ جو 14 ہستیاں آئی ہیں، ان ہستیوں نے جس طرح کی مشکلات میں، جس طرح کی آزمائشوں میں، جس طرح کے ابتلاءات میں، جس طرح کے حوادث میں اپنی زندگی گزاری اور امت کے سامنے نمونہ رکھا، وہ نمونہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. وہ نمونہ